حضرت یہاں الیکشن ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے کرائے ہیں، انہوں نے نتیجے بنائے ہیں، نتیجے بنائے ہیں انہوں نے جی، بس پیسے لیے ہیں، رشوتیں لی ہیں، اربوں اربوں رشوتیں انہوں نے کمائی ہیں اس پہ۔ میں ان اداروں پر الیکشن کمیشن پہ اعتماد کروں، میں ان کورٹوں پہ اعتماد کروں، یہاں کھڑا رہوں ان کے سامنے، میں پبلک میں جاؤں گا، عوام کے عدالت میں جائیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ سنگینی کی جو صورتحال ہے یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے جھک ماری ہے، جنہوں نے جرم کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں یا پورے ملک؟ پورے ملک میں کیا ہے، پورے ملک میں کیا ہے۔ عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان کا سپاہی ایک اور ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ یہاں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج پاکستان نے الیکشن میں دھاندلی کروا کر نون لیگ کو جتوانے کے لیے اربوں روپے لیے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اگر درست ہے بھی تو کس سے پیسے لیے گئے؟ کس بڑی قوت نے اتنا پیسہ دیا اور کیوں دیا؟ اگر یہ سچ بھی ہے تو اس کے ثبوت کہاں ہے؟ کیا کوئی بھی بنا ثبوت کے اتنے بڑے الزامات لگا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں لگا سکتا ہے، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ناظرین یہ تو سچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بڑی قوت امریکہ کے کہنے پہ سائفر کے ذریعے پاکستانی حکومت پی ٹی آئی جو ایک جمہوری اور آئینی حکومت تھی اسے نہ صرف گرایا بلکہ دوبارہ پی ٹی آئی کو حکومت میں آنے سے روکنے کے لیے غیر آئینی کام، ہر غیر آئینی کام کر ڈالا، جیسا کہ ریلیوں پہ پابندی لگائی، امیدواروں کو جیلوں میں ڈالا گیا، الیکشن کمپین سے روکا گیا، انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ تو جن اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے وہ امریکہ سے ہی آئے ہوں، اور بین الاقوامی میڈیا کے مطابق یہ تمام کام کرنے میں سب سے بڑا کردار، یعنی کہ حکومت کو گرانے میں سب سے بڑا کردار بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے۔ مولانا صاحب ہر بات جو کہتے ہیں وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ جب عمران خان کی حکومت 2018 میں بنی تب یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے، اور پی ڈی ایم جب بنی تب اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے اور ان کا دفاع کرتے تھے۔ پھر اب جب اسٹیبلشمنٹ نے مولانا کو سیٹیں نہیں دی ان الیکشن میں تو اب پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب ایک تحریک بھی شروع کرنے لگے ہیں کہ جو ہر وقت پی ٹی آئی کے خلاف بولتے تھے اب پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن میں بھی بیٹھنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ ایک صحافی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اگر ہم کو انصاف نہ ملا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، وہ دھاندلی کے خلاف تحریک کا آغاز کریں گے، لیکن یہ تحریک مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنے طور پر تحریک چلاتے رہیں، ہم اپنے طور پر تحریک چلائیں گے۔ یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان نون لیگ کے قریبی ہونے کے باوجود اس حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اللہ کرے نہ چلے۔ مولانا فضل الرحمان وہ واحد شخص ہے جس نے 2018 کے نتائج ماننے سے سب سے پہلے انکار کیا اور فوری طور پر ری ایکشن کا مطالبہ کیا، اور پھر پورے 3.5 سال سب سے زیادہ تکلیف اسی مولانا صاحب کو تھی جس نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر حربے کو شرعی طور پر جائز قرار دیا، اور پچھلے رجیم چینج آپریشن میں سب سے پہلے کلیدی کردار ادا کرنے والا یہی مولانا تھا۔ ڈرون حملوں کی ہمیشہ اس نے حمایت کی، جو امریکی سفیر کے قدموں میں بیٹھنا عین عبادت سمجھتا ہے، اور جس نے سچ جانتے ہوئے بھی 9 مئی کے حملوں کا الزام عمران خان پر لگایا۔ شہریار افریدی، گندا پور اور ہزاروں تحریکی کارکن اس کی سازشوں سے ظلم ستم کا شکار ہوئے۔ یہ پی ٹی آئی خواتین کو تتلیاں کہتا ہے، اور اب یہ ڈیزل اقتدار کے لیے تڑپ رہا ہے، ہم اسے مکافات عمل ہی کہیں گے۔ اور اب ان الیکشن نتائج کو مسترد کر کے نواز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت دے ڈالی۔ مولانا اور اپوزیشن، یقین مانے یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی، اور نہ صرف مجھ سے بلکہ ہر سوجھ بوجھ رکھنے والا یہ سن کر حیران و پریشان ہے کہ مولانا اور اپوزیشن کا مطلب ہے کہ مچھلی بنا پانی کے۔ مولانا کی منافقت میں بتاتا ہوں، یہ انسان کبھی حق، سچ اور انصاف کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ اسلام مخالف قوتوں کے ساتھ کھڑا رہا۔ جب عمران خان نے امریکہ سے 80,000 پاکستانی لوگوں کی ہلاکتوں کا حساب مانگا، ڈرون حملے میں معصوم بچوں اور عام خواتین کے قتل کا حساب مانگا، امریکہ اور اسرائیل کو دہشت گرد کہا اور امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور اسرائیل کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کیا، اور جس طرح عمران خان نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو
کر اہل کفار کو للکارا، اسلاموفوبیا کے خلاف جدوجہد کی، تو مولانا اس وقت مسلم امہ کی مخالفت کی اور امریکہ کو اپنا وینٹیلیٹر مانا اور کہتا کہ عمران نے امریکہ کو ناراض کیا اور ہم نے دن رات محنت کر کے امریکہ کو راضی کیا۔ یہ امریکہ کا نہ صرف ساتھی ہے بلکہ امریکہ کے ہر ظلم و ستم میں برابر کا شریک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔